استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ندامت کے آنسو ایک بار پھر سے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے سلسلے میں جو ٹاپک ہمارا رہے گا، توبہ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور توبہ نہ کرنے میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں، انشاءاللہ اس کا حل بھی بیان کیا جائے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو ہم سن لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب گلدستہ درود و سلام کے صفحہ نمبر 43 میں ارشاد فرماتے ہیں، درود پاک کے حوالے سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکلا بقبری ملکن، کہ بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اعطاہ اسماء الخلائق، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ ترجمہ، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا درود پاک پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ خیر الانام میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام ہے ندامت کے آنسو۔ آئیے ہم سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والوں کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں اور احادیث طیبہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ نیز یہ سنیں گے کہ جو انسان توبہ نہیں کر پاتے، توبہ کرنے میں کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں، چند رکاوٹ کو انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے اور اس کا حل بھی آپ سب کی بارگاہ میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں رب تعالیٰ کیا خوب ارشاد فرماتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، تائب ہونے والے خوش نصیب کو گناہوں کی معافی کے ساتھ دیگر فضائل بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، جو گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، اسے فلاح و کامرانی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دوسری فضیلت کیا ملتی توبہ کرنے والوں کی، وہ بھی سماعت فرماتے ہیں۔ دوسری بات کہ توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ ترجمہ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ کنز ایمان، کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ مزید سنیے گا، توبہ کرنے والا رحمت الہی کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، وہ توبہ
جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید کیا فضیلت ملتی ہے کہ توبہ کرنے والوں کو یہ بھی فضیلت ملتی ہے کہ برائیوں کا نیکیوں میں بدل جاتا ہے، یعنی جو اس نے برائیاں کی تھی، جو اپنی زندگی میں گناہ کیے تھے، وہ گناہ جو اس نے برائیاں کی تھی وہ برائیاں نیکیوں میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے گا کہ توبہ کرنے والوں کی رب تعالیٰ نے کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، کہیں پر رب تعالیٰ کے محبوب بندہ بنتا چلا جا رہا ہے تو کہیں پر اس کی برائیاں نیکیوں میں بدلتی چلی جا رہی ہے۔ آگے ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو کیا فضیلت ملتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ توبہ کرنے والا جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ترجمہ کنز ایمان، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ توبہ کرنے والا عذاب جہنم سے بھی رہائی پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا ناظرین سوچئے گا کہ رب تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے نا، رحیم ہے، کتنی فضیلتیں ہمیں دے رہا ہے، توبہ کے متعلق کتنی فضیلتیں سنا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ ہم ہی سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہی مخاطب ہو رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دن رات گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے گا، رب تعالیٰ کتنی ہمیں فضیلتیں جو ہے بتا کر کے ہمارا ایمان اور مزید مضبوط ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا خوب ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے قرآنی آیات کے ذریعے توبہ کے متعلق آپ نے سنا کہ رب تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی کیا کیا فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، توبہ کی اہمیت کی پیش نظر سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اکابر امت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کے بارے میں ترغیبی کلام ارشاد فرمایا ہے۔ چند روایات ملاحظہ ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کہ بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین۔ وہ رب کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہیں، سید الانبیاء ہیں، پھر بھی دن میں 100 بار استغفار کر رہے ہیں۔ ہم تو گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمیں کتنی بار توبہ کرنی چاہیے؟ آئیے مزید سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی گناہ سے معافی مانگنے کو واجب قرار دیا اپنے اوپر کہ مجھے گناہ سے معافی مانگنا ہی مانگنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا
یعنی صفائی طلب مغفرت ہے۔ یعنی غور کیجئے گا، یہ حدیث پاک بیان کی جا رہی ہیں، میرے آقا کا فرمان سنایا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے میرے پیارے پیارے ایف جی ایل چینل کے ناظرین، غور کیجئے گا کہ میرا آقا ہمارے بارے میں کیا خوب فرما رہے ہیں کہ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا، اس کی صفائی طلب مغفرت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے خوب مغفرت طلب کیا کریں۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی اور ایمان کی مثال اپنی کھونٹی کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے۔ یعنی گویا مومن کے دل میں ایمان بندھا ہوا ہے کہ گھوڑا کبھی اچھلتا کودتا ہے پھر اپنی کھونٹی کے پاس لوٹ آتا ہے، چنانچہ مومن بھی کبھی بھول چوک سے گناہ کر بیٹھتا ہے پھر لوٹ آتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے۔ تو تم اپنے کھانے پرہیزگاروں کو کھلایا کرو اور نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو۔ میرے پیارے پیارے ایف جی ایل چینل کے ناظرین، یہ روایات بیان کی جا رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ ہم بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ذرا سنیے گا، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی رحمت ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک آدمی گناہ کر بیٹھا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ شیخ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ گناہ گاروں کو بشارت دے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا، اور میرے دوستوں کو یہ وعید سناؤ، یعنی اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤں تو سب کو سزا دوں، یعنی سب سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ شیخ طلق بن حبیب رحمۃ اللہ الحبیب فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ ہر بندہ جب اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو سوئے تو توبہ کر کے سوئے۔ میرے پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں کہ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا۔ واقعی ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، توبہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ فلاں کام کرنا باقی ہے، جب توبہ کروں گا، وقت نہیں آیا ہے توبہ کا۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ ہماری کون سی ایسی رکاوٹ بن رہی ہے توبہ نہ کرنے میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو ساری جو ہے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ توبہ میں تاخیر کی وجوہات اور ان کا حل بیان کرتا ہوں۔ توبہ کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بدنصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ اس کی چند وجوہات اور ان کا حل پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو رکاوٹ بن رہی توبہ نہ کرنے میں، وہ پہلی وجہ کیا ہے کہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا۔ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا بھی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ اس کی نگاہوں میں اوجھل ہے، جبکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ یہ تاخیر سے وقوع پذیر ہونے والی چیز کی نسبت فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز کی طرف جلدی متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا زنا کرنے والا اس سے فوری طور پر حاصل ہونے والی لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کی اخروی سزا کے بارے میں سوچنے کی بھی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، پہلی رکاوٹ ہم نے کیا بیان کی کہ انسان گناہوں کے انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، میں نے کوئی چیز کسی کی چوری کی، ہم نے چوری تو کر لی، ہمارا دل نے کہا وہ چیز چوری کرنی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا سزا کیا ملے گا، ہم نے غور نہیں کیا۔ اگر ہم غور کرتے تو انشاءاللہ ہم چوری بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے،
جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ تو یہ جو پہلی وجہ ہے کہ انسان کا غافل ہونا، اس کا حل کیا ہے؟ آئیے اس کے حل بھی سنتے ہیں۔ ایسا شخص غور کرے کہ اگرچہ یہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل ہی صحیح، لیکن ہونا تو یقینی طور پر ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، اس کی سزا ہمیں ملنی ہے، بہت بڑی اس کی سزا ہے، لیکن ہمیں جو اس کی سزا ملنی ہے، اس کا جو انجام ہونا ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ لیکن یہ غور کرے کہ ہم جھوٹ تو بول رہے ہیں، لیکن ہم پر جو عذاب ہونے وہ عذاب ہونا حق ہے، برحق ہے۔ کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہیں جنہیں میں مستقبل میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں۔ مثلا کوئی غیر مسلم ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہیں دل کا مرض ہے، لہٰذا چکنائی والی چیزیں مثلا پراٹھا، سموسے، پکوڑے وغیرہ کھانا بالکل ترک کر دو، یعنی چھوڑ دو، ورنہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو میں محض ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کر کے آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو ان کی تمام لذت کے باوجود چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا یہ نادانی نہیں ہے کہ میں ایک بندے کے ڈرانے پر اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا، لیکن تمام کائنات کے خالق، تمام کائنات کا پالنے والا رب عز و جل کے وعدے عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کرتا۔ اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے مذکورہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، پہلی رکاوٹ تو ہم نے سن لیا، دوسری رکاوٹ کیا ہوتی جو ہم توبہ نہیں کرتے؟ دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا زنا، شراب نوشی، بدنگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلمیں ڈرامے دیکھنے وغیرہ کی لذت کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے، اس قدر ہوتا ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان گناہوں کے بغیر اسے اپنی زندگی بہت اداس اور ویران محسوس ہوتی ہے، یوں وہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ یعنی ہمیں گناہوں کی ایسی لت لگ جاتی ہے کہ اگر ہم وہ گناہ نہیں کیے تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے اپنے انسان کا کہ ہم یہ گناہ اگر نہیں کریں گے تو ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا، تو توبہ کہاں سے کریں؟ اس کا بھی حل موجود ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، اس قسم کی صورت حال سے دو چار شخص اس طرح سوچے بچار کرے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں، مختصر دنوں میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی کیسے گوارا کروں گا؟ یقیناً مرنے کے بعد جو ایمان کے ساتھ جس کی موت واقع ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانا ہمارے لیے نصیب کی بات ہے، اور انشاءاللہ ہر ایمان والا جنت میں جائے گا۔ تو جنت کی نعمتیں کیا ہی بات ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل میں یہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ جب میں صبر کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتا تو نار جہنم کی تکلیف کس طرح برداشت کروں گا؟ ان گناہوں میں لذت یقیناً ہے، لیکن ان کا انجام طویل غم کا سبب ہے۔ جیسا کہ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت جاتی رہے گی لیکن گناہ تمہارے ذمے باقی رہ جائے گا، اور کبھی مشقت کی وجہ سے نیکیوں کو ترک مت کرو، نیکیوں کو مت چھوڑو کہ مشقت کا اثر چلا تو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن نیکی تمہارے نامہ اعمال میں محفوظ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے مذکورہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جب ایسا شخص نیکیوں کی وجہ سے حاصل ہونے والے سکون قلب کو ملاحظہ کرے گا تو گناہوں کی لذت کو بھول جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص جسے دال بڑی پسند تھی اور وہ کسی دوسرے کھانے حتیٰ کہ گوشت کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا، اس کا دوست اسے مرغی کھانے کی دعوت دیتا، لیکن وہ یہ کہہ کر اس دعوت کو ٹھکرا دیتا کہ اس دال میں جو لذت ہے کسی اور کھانے میں کہاں۔ آخر کار ایک دن جب اس کے دوست نے اسے مرغی کھانے کی دعوت دی تو اس نے سوچا کہ آج مرغی بھی کھا کر دیکھ لیتے ہیں۔
کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اور مرغی کھانے لگا۔ جب اس نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو اسے اتنی لذت محسوس ہوئی کہ اپنی پسندیدہ دال کو بھول گیا اور کہنے لگا ہٹاؤ اس دال کو، اب میں مرغی ہی کھایا کروں گا۔ بلا تشبیہ، بغیر کسی مثال دیے، جب تک کوئی شخص محض گناہوں کی لذت میں مبتلا اور نیکیوں کے سکون سے ناآشنا ہوتا ہے، یعنی سمجھ نہیں آتی کچھ اس کے بارے میں، تو اسے یہ گناہ ہی رونق زندگی محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسے نیکیوں کا نور حاصل ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں کی لذت کو بھول جاتا ہے اور نیکیوں کے ذریعے سکون قلب کا متلاشی ہو جاتا ہے۔ یعنی میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے جو مثال سے سنا کہ جس کو شوق تھا، جس کی عادت تھی اور جس کو لذت مل گیا تھا دال کھانے میں، وہ مرغی کہاں سے کھائے؟ لیکن جب اس نے مرغی کھایا تو ایسی لذت اس کو حاصل ہوئی کہ سب کچھ دال کھانا ہی چھوڑ دیا۔ سیم مثال یہاں پر بھی ہے، جس بندے کو گناہ کرنے کا مزہ ہی مل چکا ہو، لیکن جب اس کو نیکی کا مزہ مل جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے وہ نیکی کرنے کا بہانہ تلاش کرے گا، وہ نیکی یعنی سکون قلب کا متلاشی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ایک اور جو بڑی ہی اہم بات ہے، جو بڑی ہی اہم رکاوٹ بنتی ہے توبہ نہ کرنے میں، سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے، تیسری وجہ یہ بیان کیا جاتا ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید۔ یعنی توبہ میں تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس و شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، یا ابھی تم جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا۔ چنانچہ یہ عقل مند نفس و شیطان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے توبہ سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بھی حل موجود ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسے شخص کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ جب موت کا آنا یقینی ہے اور مجھے اپنی موت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں، تو توبہ جیسی سعادت کو کل پر موقوف کرنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا، کل اس کی عادت پختہ ہو جانے پر میں اس سے اپنا دامن کس طرح بچاؤں گا؟ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ میں بڑھاپے میں پہنچ جاؤں یا نوکری سے ریٹائر ہونے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ حدیث پاک میں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، میرے پیارے پیارے ویورز، پھر موت تو کسی خاص عمر کی پابند نہیں ہے نا، موت تو ہر شخص کو آنی ہے۔ پتہ نہیں موت کب آ جائے، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھیڑ عمر کے ہو، یہ بلا امتیاز سب کو زندگی کی رونقوں کے بیچ سے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب اس کے آنے کا وقت آ جائے تو کوئی خوشی یا غم، کوئی مصروفیت یا کسی قسم کے ادھورے کام اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ایک دن مجھے بھی موت آئے گی اور مجھے زمین کے نیچے دفن ہونا پڑے گا۔ اگر میں بغیر توبہ کے مر گیا تو مجھے کتنی حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی مہلت میسر ہے، لہٰذا مجھے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اس انداز سے غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رکاوٹ دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ چوتھی وجہ یہ ہے جو رکاوٹ بنتی توبہ نہ کرنے میں، رحمت الہی کے بارے میں دھوکہ کا شکار ہونا۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جب انہیں گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی جائے تو اس قسم کے جملے بول کر لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس سوچ کا بھی حل ہے، اس رکاوٹ کا بھی حل ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں، اسی طرح قہار اور جبار ہونا بھی رب تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں بھی جائیں گے۔
تو اب آپ ہی بتائیے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مسلمان تو غضب الہی کا شکار ہوں اور جہنم میں جائے، لیکن آپ پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہو اور آپ کو داخل جنت کیا جائے؟ اس سلسلے میں ہمارے اکابرین کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ جہنم میں نہ جانے والے شخص میں ہوں گا، اور اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں جائیں گے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ یعنی جنت میں داخلے سے محروم رہ جانے والا میں ہی نہ ہو جاؤں۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، تقوی پرہیزگاری والے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ذرا سماعت فرمائیے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ جہنم میں نہ جانے والے شخص میں ہوں گا۔ امید کر رہے ہیں، یقین نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو بہت گنہگار ہیں نا، ہم تو سیاکار ہیں، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ایک اور روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ تم سمجھو کہ اگر سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی تمہیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا توبہ کے متعلق کتنی روایات، کتنی فضیلتیں ہمارے سامنے آئیں۔ توبہ کے متعلق جو توبہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، توبہ ہم کرنے کی طرف بڑھ کیوں نہیں رہے ہیں، اس کی رکاوٹیں کیا پیش آتی ہیں، آپ نے سماعت فرمایا، اس کا حل بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اے توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہوئے بڑھاپے کی دہلیز میں داخل ہو جانے والے، اے اپنی جوانی کو غفلت میں گنوانے والے، اے اپنی بدعملی کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں دھتکار دیے جانے والے، تو جوانی میں غافل رہا، اگر بڑھاپے میں بھی یوں ہی توبہ سے محروم رہے گا تو کب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا؟ یہ احباب کا طریقہ تو نہیں، تیرا ظاہر تو آباد ہے مگر افسوس تیرا باطن برباد اور ویران ہے۔ کتنی نافرمانیاں، مخالفتیں، ریاکاریاں تو کر چکا جن کے سبب تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان پردے حائل ہو گئے ہیں۔ تو نے اپنی زندگی کے بہترین ایام گناہوں میں گزار دیے، آخری اصلاح کی طرف کب آئے گا؟ کیوں کر بڑھاپے کے بعد والے فضول کام لہو و لعب ہیں، تو اتنے سے وقت میں تو کیسے سنور سکتا ہے؟ اگر تو اپنی گزشتہ عمر میں نیکیوں کو آگے بھیجتا تو تیرا حساب ہلکا ہو جاتا، اب یہ کیسے ہلکا ہوگا جب کہ تو نے اپنی زندگی غفلت اور دنیاوی اسباب جمع کرنے میں گزار دی؟ جب بڑھاپے نے موت سے ڈرایا اور تو نے زیادہ راہ آگے نہ بھیجا تو کیا جواب دے گا؟ کاش کوئی مجھے سمجھا دیتا کہ گناہ گاروں کو اپنی زندگی کیسے اچھی لگتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا قرآن عظیم میں، ترجمہ کنز الایمان، اور کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، زندگی ہماری بہت مختصر ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے ساتھ والے جو کھانا کھا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کل وہی ہمارے عزیز و اقارب قبر میں اتار کر واپس چلے آئیں گے۔ قبر میں تنہا ہم رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، بس آپ اور آپ کے اعمال رہیں گے۔ سنبھل جائیے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، سنبھل جائیں کہ گناہ ہم تو کر رہے ہوتے لیکن گناہوں سے چھٹکارا ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ نیت کیجئے، سچی اور اچھی نیت کیجئے، انشاءاللہ تعالی ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، کوئی گناہ انشاءاللہ تعالی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، وقت سلسلے کا ختم ہوا جاتا ہے،
باتیں تو بہت کرنی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب باتیں ختم کی جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا